السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل سائرہ اسٹوری ہب۔ آج کا میرا واقعہ ہے حسب نسب اور حالات زندگی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں قرآن و احادیث اور تاریخ کی کتب میں زیادہ مواد نہیں ملتا۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ میں صرف ایک جگہ آپ کا نام مذکور ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کے بارے میں علماء و مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ حضرت عزیر کے بارے میں ہے۔ خود تورات میں حضرت عزیر کے نام سے کتاب صحیفہ عزرا میں بھی ان کی اپنی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ صرف اس قدر پتہ چلتا ہے کہ جس وقت بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو آپ کم عمر تھے اور قید کر کے بابل لے جائے گئے تھے۔ پھر بابل کی قید سے بیت المقدس کی تعمیر تک آپ بنی اسرائیل کے ساتھ ہی رہے۔ حافظ ابو القاسم بن عساکر نے آپ کا نسب یوں بیان کیا: عزیر جروات بن ادیا بن ایوب بن درزنا بن اری بن تقی بن ازبو بن فخاز بن العازر بن ہارون بن عمران۔ ایک قول کے مطابق آپ کے والد کا نام سروخہ تھا۔ قرآن پاک میں قصہ: قرآن کریم کی سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور پھر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر اس کی بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی تھی۔ وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ کہنے لگا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا تم پر 100 سال اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو، یہ خراب تو نہیں ہوئے، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر پر ہم کس طرح گوشت پوست چڑھاتے ہیں۔ اسی طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جس شخص کا ذکر ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن سلام کا رجحان بھی اسی جانب ہے کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام سے متعلق ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت عزیر کو بابل میں نصر بخت کی قید سے نجات ملی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب تم واپس بیت المقدس جاؤ، ہم اس کو دوبارہ آباد کریں گے اور ایک خوبصورت اور پر رونق شہر بنائیں گے۔ چنانچہ وہ جب وہاں پہنچے اور شہر کو تباہ و برباد اور کھنڈر پایا تو حیرت اور تعجب کے ساتھ بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، اس مردہ بستی کو کیسا زندگی ملے گی؟ اللہ جل شانہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس کے بعد ان کی موت کی نیند کا واقعہ پیش آیا۔ پھر جب وہ دوبارہ زندہ کیے گئے تو بیت المقدس ایک آباد اور پر رونق شہر تھا۔ اللہ کیسے ان کو موت کے بعد زندہ فرمائے گا؟ حافظ ابن کثیر اسحاق بن بشر کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر بڑے دانا، نیک انسان تھے۔ ایک دن اپنی زمین کی طرف نکلے، واپسی میں ایک ویران عمارت میں ٹھہر گئے کیونکہ گرمی سخت تھی۔ آپ اپنے گدھے سے اتر کر عمارت میں داخل ہوئے۔ آپ کے ساتھ کھانے کے 2 ٹوکرے تھے، ایک ٹوکرے میں انجیر اور دوسرے میں انگور تھے۔ آپ نے اپنے ساتھ موجود پیالہ نکالا اور اس میں انگور نچوڑے، پھر خشک روٹی نکالی اور اسے مشروب میں ڈال دیا تاکہ کچھ نرم اور میٹھی ہو جائے تو کھا لیں۔ پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ نظریں عمارت کی ویران چھت کی طرف اٹھیں تو دیکھا کہ یہ عمارت اپنے عرصے پر کھڑی ہے اور اس کے رہنے والے مر کھپ چکے ہیں، جن کی بوسیدہ ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اللہ کیسے ان کو موت کے بعد زندہ فرمائے گا؟ آپ کو یہ شک نہیں تھا کہ اللہ ان کو زندہ نہ فرمائے گا، بلکہ اس کے طریق و کیفیت پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ پھر اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل کو ان کے پاس بھیجا، جنہوں نے حضرت عزیر کی روح قبض کر لی، اور پھر 100 سال تک اللہ نے ان کو یوں ہی موت کی نیند سلائے رکھا۔
اس دوران بنی اسرائیل میں بہت سے واقعات و حادثات رونما ہوئے اور بیت المقدس پھر آباد ہو کر پر رونق شہر بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ میں روح پھونک دی، آپ زندہ ہو کر بیٹھ گئے۔ تو فرشتے نے پوچھا، آپ یہاں کتنی مدت رہے؟ جواب دیا، 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ دراصل آپ دن کے شروع میں آرام فرمائے ہوئے تھے اور اس وقت غروب آفتاب کا وقت تھا۔ فرشتے نے کہا، نہیں، بلکہ آپ 100 برس تک اسی حالت میں رہے۔ آپ اپنا کھانا پینا، پانی، اپنے کھانے پینے کو دیکھیے جو بدلا تک نہیں۔ جب حضرت عزیر نے اپنے کھانے کی طرف نظر ڈالی تو انگور کا شیرہ اور خشک روٹی اپنی اسی حالت میں تھی، دونوں میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح انجیر اور انگور بھی اسی طرح تر و تازہ تھے۔ پھر آپ کے دل میں بتائی گئی مدت کے بارے میں انکار کا خیال پیدا ہوا تو فرشتے نے کہا، آپ میری بتائی ہوئی مدت کو بعید اور غلط سمجھ رہے ہیں، تو پھر ذرا اپنے گدھے کی طرف تو دیکھیے۔ جب حضرت عزیر نے گدھے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ فرشتے نے ہڈیوں کا حکم دیا تو ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھی ہو کر ایک جگہ جمع ہو گئیں اور پھر جڑ کر ڈھانچہ بن گئیں۔ حضرت عزیر حیران ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس ڈھانچے پر رگیں چڑھیں، پھٹے بنے گوشت چڑھا، پھر ان پر کھال اور بال آ گئے۔ پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف اپنا سر اور کان اٹھائے آوازیں نکالتا کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عزیر نے قدرت الہی کی یہ نشانیاں دیکھیں اور شہر کو پہلے سے زیادہ بارونق پایا تو بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پرانے محلے میں واپسی۔ پھر آپ اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ آپ اپنا گھر بھی بھول چکے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک نابینا اور اپاہج بڑھیا کو بیٹھے پایا، جس کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ وہ وہاں کے رہائشیوں کی والدہ تھیں۔ جس وقت آپ گھر سے نکلے تھے اس وقت وہ 20 سال کی جوان لڑکی تھی اور آپ سے خوب اچھی طرح واقف تھی۔ حضرت عزیر نے اس بڑھیا سے پوچھا، کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو بڑھیا نے حیران ہو کر کہا، جی ہاں۔ پھر بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولی، میں نے ایک عرصے سے کسی کے منہ سے عزیر کا ذکر نہیں سنا، اب تو لوگ بھی ان کو بھول چکے ہیں۔ اس پر حضرت عزیر نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ نے مجھے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا تھا اور اب مجھے اٹھایا ہے۔ بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، بے شک عزیر کو ہم سے بچھڑے 100 سال ہو چکے ہیں اور کسی سے ان کے متعلق ہم نے نہیں پوچھا نہ سنا، لیکن آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، جو جس مریض یا مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا۔ لہٰذا اگر آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بصارت لوٹا دے تو میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں گی کہ آپ عزیر ہیں یا نہیں۔ حضرت عزیر نے دعا کی اور اپنے دست مبارک کو اس کی آنکھوں پر پھیرا تو اس کی بصارت بحال ہو گئی۔ چونکہ وہ اپاہج بھی تھیں، اسی لیے آپ نے بڑھیا کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، تو اللہ نے اس کی ٹانگیں بھی درست فرما دیں۔ بڑھیا نے آپ کو دیکھا تو پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہیں۔ ناظرین، پلیز میرے چینل کو